السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کی دولت، مال اور انسان کی شہرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو رب کائنات کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور وہ الفاظ ہمیں کس نے سکھائے؟ وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دعاؤں کے بارے میں جانیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں۔ اگر یہ کلمات اور یہ دعائیں ہماری زبان پر جاری ہو جائیں، ہم اپنی زندگی میں اپنی زبان کا ورد بنا لیں، تو اس سے ہماری زندگی پلٹ سکتی ہے، ہماری دنیا پلٹ سکتی ہے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں، آج ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئیں گے، اسکرین پر ایڈ کر دیے جائیں گے۔ آپ اسکرین سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے کر اپنے پاس موبائل میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو صبح شام ضرور پڑھا کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ وہ دعائیں کون سی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، حدیث مبارکہ میں جن کا ذکر ہے، جو پڑھنے سے ہماری دنیا پلٹ سکتی ہے؟ ان میں پہلی دعا ہے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت ان کلمات کو پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالی سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو شام کو ان کلمات کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالی سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کلمات کون سے سید الاستغفار کے، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو آپ صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ان کلمات کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے برے کاموں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے ہی سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور تیری نعمتوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، اور جو تو نے مجھ پر کی پس مجھے معاف فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو کتنی زیادہ ان کلمات کی برکت ہے، ان کا ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ تو اس دعا کو، سید الاستغفار کو آپ صبح شام ضرور پڑھا کریں۔ اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا ہے، جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بالکل آسان کلمات ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے، اے زندہ و قائم رب، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ تو ان کلمات کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا صبح شام 7 مرتبہ، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اس کی جب موت آئے گی تو زبان پر کلمہ جاری ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے، سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں مرتے وقت ایمان کی حالت میں مروں، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ تو جو شخص ان کلمات کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر ان کلمات کے پڑھنے کی اور بہت زیادہ برکات ہیں، فوائد ہیں۔ یعنی روح اگر تھکی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت عطا فرمائیں گے، نئی روح عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کاروبار یا گھریلو الجھنوں میں کوئی شخص مبتلا ہے یا رزق کی تنگی کا شکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیاں اس کی دور فرمائیں گے، مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ بے چینی، خوف، ڈپریشن کا اگر شکار ہے کوئی شخص تو انشاءاللہ اسے سکون حاصل ہوگا۔ تو نمبر 2، یہ پسندیدہ دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی
الی نفسی طرفۃ عین، یہ دعا ہے بہت پیاری، اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ میں تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے میری نفس کے حوالے ایک لمحہ بھی نہ چھوڑ، یعنی مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑ، میں تیری رحمت کا طالب ہوں۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، کتنا پیارا ترجمہ ہے اس دعا کا۔ اور مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اپنے نفس پر نہ چھوڑ، تو نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے، نفسانی خواہشات انسان کو دین سے، اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس چیز کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ دل کی گھٹن تنگی ہے، دل جو ہے بے چین ہے، انشاءاللہ یہ گھٹن اور تنگی دور ہوگی۔ تنہائی کا بوجھ ہلکا ہوگا، تنہائی میں بعض دفعہ انسان بوجھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے تنہائی میں خوف نظر آ رہا ہوتا ہے، پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ خوف بھی اس کا دور فرمائیں گے، اور انسان جو فیصلے کرے گا اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، گھر میں کوئی آپ کا کوئی فیصلہ ہے، یا کوئی کسی کو آپ مشورہ دیتے ہیں، تو آپ کے مشوروں میں، آپ کے فیصلوں میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو اس دعا کی یہ برکات ہیں، یہ فوائد ہیں۔ سیدھا چوتھے نمبر پر جو دعا ہے، جو جامع دعا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے، اس کا ذکر ہے، وہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ جو ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا صبح شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا صبح شام ایک تسبیح اس دعا کی پڑھ لیں۔ ہاتھ اٹھا کر جب آپ دعا مانگیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے ان کلمات کو بار بار پڑھیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور بہت بڑے ذہین تھے، کئی کتابیں ان کے ذہن میں تھیں، تو کئی کتابوں کے حافظ تھے۔ تو وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو رکن یمانی پر جب آتے تھے، یعنی جہاں پر حجر اسود نصب ہے، اس کی بیک سائڈ پہ جو کونا کھلا ہوا ہے، تھوڑا سا کونا بیت اللہ کا کھلا ہوا ہے، تو یہ کونا وہ ہے کہ یہاں پر جب طواف کرتے ہوئے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے تو اس دعا کو بار بار پڑھتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں علم بھی عطا فرمایا، اور ان کا حافظہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ ان سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ کا اتنا حافظہ مضبوط کیوں ہے، کیسے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ دعا طواف کے دوران پڑھتا تھا، رکن یمانی کے پاس سے جب گزرتا تھا تو اس دعا کو پڑھتا تھا۔ تو رکن یمانی پر جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اس دعا کو پڑھیں، اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ یا صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اپنی دعاؤں میں بھی اس دعا کو پڑھیں۔ تو اس دعا کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور یہ ایک جامع دعا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس دعا کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی انسان کو ملے گی۔ اور اسی طرح رشتوں میں برکت ہوگی، آپس میں رشتہ داریوں میں برکت ہوگی، لڑائی جھگڑے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ کوئی کسی کو رشتوں کی رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ اس کے یہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ رزق، صحت، ایمان کے لیے ایک جو ہے بہت ہی پیاری دعا ہے، تو اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 5، یہ سب سے پیاری تسبیح ہے جو میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی اور جس کی بہت زیادہ برکات ہیں، وہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، چرند پرند کی بھی تسبیح ہے، مچھلیوں کی بھی تسبیح ہے، تو اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور رزق میں برکت کے لیے اس تسبیح کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ تو یہ 5 دعائیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک تو استغفار، پھر ربنا آتنا فی الدنیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 3 کلمات تو ضرور پڑھا کریں، اور باقی جو دعائیں میں نے بتائی ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی، بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔
تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خزانہ ایسے ہی نہیں ملتا، بلکہ صدقے دل سے اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ خزانہ ہمیں عطا فرمائیں گے، یہ برکات ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی زبان پر ان کلمات کو لے آئے، اپنی زبان کا ورد بنا لیا، تو دنیا پلٹ جائے گی، زندگی پلٹ جائے گی۔ تو ان کلمات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کی زندگی بھی بدل جائے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔